رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب پہ مستان ہے ماہ رمضان ہے، فضل مولا سے جنت کے در کھل گئے، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے ماہ رمضان ہے۔ بخاری شریف سے ہماری گفتگو کا سلسلہ بالترتیب جاری و ساری ہے۔ کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کا بیان، اس عنوان کے تحت رمضان المبارک سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور یہیں سے ہم اپنا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب بیع المیتۃ، مردار کو بیچنے کا بیان۔ پھر اس کے بعد باب ثمن الکلب، کتے کی خرید و فروخت کا بیان۔ ان دونوں عنوانات کے تحت امام بخاری رحمہ نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور پھر اسی پر کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کا بیان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ نقد اور ادھار اور نقد، اس طرح جو چیزیں خریدی جاتی ہیں ان کا وہ یہاں پر بیان شروع کریں گے۔ تو ان احادیث کے اندر ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن کے اندر فقط ہم نقد و نقد لین دین کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ حلال تھیں کچھ حرام تھیں۔ تو یہاں پر مردار کی بیع یعنی مردار کو بیچنا، یاد رکھیے کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر واضح لفظ موجود ہیں، تمہارے اوپر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، ان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، نہ خنزیر خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے، ایسے ہی خون یہ بھی خریدا نہیں جا سکتا بیچا نہیں جا سکتا، مردار بھی خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا۔ مثلا کسی کے ہاں بھینس مر گئی یا بکری مر گئی تو کہے کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو پیسے آئیں گے اس کے، تو اس کی جو اجرت ہوگی وہ حرام ہوگی۔ اب سنیے یہ حدیث پاک، سب سے پہلے ہم سند پڑھیں گے۔ یہ جو مجھے روزانہ سننے والے ہیں تو ان کے علم میں ہوگا کہ سند کسے کہتے ہیں۔ سند کا مطلب ہوتا ہے سلسلۃ الرجال الموصلۃ الی المتن، راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے متن تک پہنچاتا ہے اس کو سند کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند راویوں کے نام ذکر کیے ہیں جن سے امام بخاری نے حدیثوں کو سنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما۔ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے قتيبہ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے لیث نے، وہ کہتے ہیں یزید بن عبداللہ، یزید بن ابو حبیب روایت کرتے ہیں، اور وہ عطاء بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، کب عام الفتح، فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا اس دن سرکار نے کیا ارشاد فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ، بے شک اللہ نے اور اس کے رسول نے شراب کو بیچنا، مردار کو بیچنا اس کو حرام فرمایا، والخنزیر والاصنام، خنزیر اور بتوں کو بیچنے کو بھی حرام کر دیا گیا۔ یہ فتح مکہ کے دن مکہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا کہ مردار بیچنا حرام ہے، اور ایسے ہی شراب اور خنزیر اور بت۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا گیا اللہ کے رسول، ارائیت شحوم المیتہ، آپ کیا فرماتے ہیں مردار کی چربی کے بارے میں؟ مردار ہے، چلے بھینس مر گئی ہے یا کوئی بڑا جانور مر گیا ہے
تو مرنے کے بعد ہم اس کی کھال اتاریں اور اس میں سے کچھ چربی نکال لیں، اور چربی تو ہم کام میں لا سکتے ہیں۔ تو حضور اس کے بارے میں اب کیا فرماتے ہیں؟ کیوں؟ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، ہم اس کی چربی کو کشتیوں کے اوپر ملتے ہیں، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور ہم اس کا تیل نکالتے ہیں، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ ان سے چراغ بھی جلا لیتے ہیں، روشن کر لیتے ہیں۔ تو بتائیے مردار کی چربی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ فقال لا هو حرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استعمال نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ مردار کی چربی کیا ہے؟ حرام، فرمایا استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عند ذلك، اسی وقت فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر لعنت فرمائے، ان اللہ لما حرم شحومہما جملوہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا، جملوہ انہوں نے پگھلانا شروع کر دی، ثم باعوہ، پگھلا کے بیچنا شروع کر دی۔ کہا چربی حرام ہے لیکن تیل حرام نہیں، ہیلا کرنا شروع کر دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، وہ چربی کو پگھلا کے اس کو بیچتے تھے، اس کا ثمن کھایا کرتے تھے، اس کی اجرت، اس کی قیمت کھایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردار کی چربی اور مردار کی چربی کا تیل اس سے منع فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہماری شریعت کے اندر اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے کہ مردار، اس کی بیع، اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے، تو ناجائز ہی ہے۔ لہذا مری ہوئی مرغیاں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ چلیں یار ہم کسی کو اٹھوا دیتے ہیں، جس طرح یہ پولٹری فارم والے ہیں تو کہتے ہیں کہ مری ہوئی مرغیاں یہ بھی قابل استعمال ہو سکتی ہیں، خوراک کے اندر استعمال ہو جائیں گی کسی جگہ پہ۔ یہ تو یہ جو اس طرح کا کاروبار ہے، اس کی قیمت کیونکہ مردار ہے تو مردار کی قیمت ناجائز ہے، حرام ہے، یہ بیچی نہیں جا سکتی ہے، ان کو پھینکا جائے گا ان کو۔ ایسے ہی جو خون کی بیع ہے وہ اس سے آگے آ رہا ہے، اس سے اگلی جو حدیث پاک ہے اس کے اندر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ مثلا دیکھیے جانور ذبح ہوا، بکرا ہے، چلیں اس کا تو خون لوگ ویسے بہا دیتے ہیں، اور مرغیوں کا خون باقاعدہ بکتا ہے، مرغیوں کا خون بکتا ہے، انتڑیاں بکتی ہیں، انتڑیاں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو خون بکتا ہے یہ خون ناجائز ہے، اس کو نہیں بیچا جا سکتا، کیونکہ اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا اور قرآن کی نص موجود ہے، مردار اور خون کو بیچنا، خریدنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو خون کی ضرورت پڑے اور نہ مل رہا ہو کسی جگہ سے، مطلب یہ کسی بندے سے نہ مل رہا ہو، تو پھر اس کا خریدنا جائز ہے، ٹھیک ہے، انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیکن پھر بھی یہ عطیہ ہی ہونا چاہیے، یہ کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ عطیات وغیرہ اپنے خون کا جمع کروائیں، کسی مریض کے کام آ جائے، اس کی جان بچ جائے گی۔ لیکن اس کو بھی خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ حالت اضطرار میں اس کو خریدا جا سکتا ہے، خریدنے والا گناہگار نہیں ہوگا، البتہ بیچنے والا گناہگار ہوگا۔ اب سنیے یہ باب ثمن الکلب، اس کے تحت خون کی صراحتاً جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے۔ کتے کی ثمن کا بیان یہ، سب سے پہلے اس کا خلاصہ سن لیجیے کیا ہے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر بتایا گیا کہ حضور بات یہ ہے لوگ کتوں کے ذریعے سے شکار بھی کرتے ہیں، اور لوگ کھیتی باڑی کے لیے بھی اس کو رکھتے ہیں، رکھوالی کے لیے رکھتے ہیں، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کتا جو شکار کے لیے ہو، کھیتی باڑی کے لیے ہو، رکھوالی کے لیے ہو، اس کو بیچنا خریدنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کتے ہیں جو شوقیہ طور پر رکھے جاتے ہیں گھروں میں، شوقیہ، یہ ناجائز ہے، ان کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، ان کو خریدا بھی نہیں جا سکتا، ان کی خرید و فروخت منع ہے۔ اب سنیے یہ حدیث پاک، عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن ثمن الكلب ومہر البغی وحلوان القاہن۔ یہ ابو مسعود انصاری ہیں، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا،
ومہر البغی، اور طوائف کے مہر، مطلب یہ ہے کہ جو فاحش عورت ہے طوائف، جو بدکاری کرتی ہے اور وہ جو اجرت حاصل کرتی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے منع فرمایا۔ وحلوان الکاہن، اور کاہن کی مٹھائی سے بھی منع فرمایا۔ حلوان کا معنی مٹھائی ہے۔ یہ جو جادوگر نہیں بنے ہوئے کہ ہمارے پاس موکلات ہیں، نہیں ہم آپ کا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھائیں گے، ہم آپ کو کیمسٹری جو کرتے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا آپ کی قسمت میں کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو لوگ ان کو جاتے ہوئے ان کی جیب میں کچھ ڈال دیتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، تو یہ اس کی اجرت ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اٹکل بچوں سے جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں لوگوں کو، آدھا سچ آدھا جھوٹ اور بیچ میں کچھ اپنی میزج کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ ناجائز ہے۔ یہ تو جو لوگ اس طریقے سے کسی کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب لگائیں گے کیا ہے جی ہمارے بارے میں، تو ان کو تھوڑا جان لینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے واسطے کیا ہے؟ استخارہ کریں گے، جو نبوی طریقہ ہے، استخارہ کریں، استخارہ کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنا دیکھیں کہ آپ کی طرف اشارہ کیا ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، آپ کو اللہ کی طرف سے کسی کام کے کرنے کی اجازت دی گئی ہے نہیں دی گئی، آپ استخارہ کر کے اس کا اشارہ حاصل کریں، جو نبوی طریقہ ہے۔ تو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھانا کسی کو اور اپنے بارے میں حالات کے بارے میں پوچھنا یہ درست نہیں ہے، تو ایسے بندے کی اجرت بھی کیا ہے؟ ناجائز۔ پھر اسی کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے جو آخری حدیث ذکر کی ہے، پھر کتاب البیوع بھی یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عون بن ابی جحیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت ابی اشترى حجاما، میرے والد محترم نے ایک حجام یعنی ایک ایسا غلام خریدا جو بچنے لگاتا تھا، فصل لگاتا تھا، جس کو ہم حجامہ کہتے ہیں، حجامے کا کام کرتا تھا۔ فَعَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے حدیث پاک کو سنا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اس کے جتنے بھی آلات ہیں وہ لائے گئے، حجامہ کرنے والے کے جو آلات فَقُسِلَتْ توڑ دیے گئے۔ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، میں نے ان سے پوچھا اس کے بارے میں کہ آپ نے حجامے کے آلات ہی توڑ دیے ہیں، تو انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الامہ، نبی پاک علیہ السلام نے خون کے ثمن سے منع فرمایا، یعنی خون کو بیچنا، اس کی اجرت حاصل کرنا، اس سے منع فرمایا، کتے کی قیمت سے منع فرمایا، وکسب الامۃ، اور لونڈی کی ناجائز کمائی سے منع فرمایا، ولعن الواشمۃ والمستوشمۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، واشمہ اور مستوشمہ، گودنے والی اور گدوانے والی، ان کے اوپر لعنت ہے، وآکل الربا، اور سود کھانے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، وموکلہ، اور سود کھلوانے والے، خود کھانا اور کسی کو کھلانا، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو دوستو اس حدیث پاک کے اندر جو ہمارا بھی بمحاجمہ کے لفظ ہیں، یہ حضرت عون بن ابی جحیفہ ہیں، تو انہوں نے اس حجام کے آلات بھی توڑ دیے تھے۔ دراصل بات یہ تھی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہی اس وقت گفتگو سنی اور ایسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیے، جبکہ جو بچنا لگانے والا ہے، فصل لگانے والا، اس کی اجرت نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی عطا فرمائی۔ حجام یعنی بچنا لگانے والا، جو حجامہ کا کام کرتے ہیں، حجامہ سینٹر لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں، ان کی اجرت جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے پہلے منع کیا گیا تھا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جائز قرار دے دیا، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے حجامہ کروایا کہ بندے سے ابو ہے بس، تو اس کو 3 سا گندم یا جو دینے کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا تھا، یعنی خود بھی اجرت عطا فرمائی ہے۔ یہ بہرحال یہ جو خون کو خرید و فروخت کرنا ہے، مردار کی خرید و فروخت کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کتے کو بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ شکاری کتا بیچا جا سکتا ہے، رکھوالی والا کتا بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو شوقیہ کتے پالے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک ایسا طبقہ ہے جو ان معاملات کے اندر مبتلا ہے، ان کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں،
ہمارا کام یہ کتوں کو پالنا نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو حلال جانور ہیں ان کو پالیں، ان کی خرید و فروخت کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے، ایک روٹی کا لقمہ ہو دے مجھ پاؤ دے، ایک آپ پاؤ اپنے نال سواؤ جتنا مرضی کرو، تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔